بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ آج 9th کلاس میں آپ کی اسلامیت کی بک کا چیپٹر کروانے لگی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ یہ ہے پیج نمبر 60 پہ۔ آپ نے آبویسلی ریڈنگ کر لی ہوگی۔ اب ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ تو فرسٹ آپ کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے 22 اپریل 571 عیسوی۔ تو آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 8 سال۔ آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس کو ٹک کر دیں گے آپ۔ جس معاہدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا، حلف الفضول، اس کو ٹک کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کا اسم گرامی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں آپ کے شارٹ کوشچنس کی طرف۔ تو پہلا شارٹ آپ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت سیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے پیج نمبر 62 پہ۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا آنسر ہے، اس کو مارک کر لیں۔ غزوہ حنین میں حضرت سیمہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھا کے انہیں احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو، انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں سیکنڈ، عرب کے مسلموں کی راحت رسانی کے لیے ہونے والے معاہدے کا نام اور اس کا اہم نکات تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ پیج جو ہے وہ بیک پہ آؤ، پیج نمبر 61 ہے آپ کا۔ تو اس کا یہاں سے آپ نے آنسر کرنا ہے، عرب کے مسلموں کی راحت رسانی اور قیام امن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ طے کیا کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، مسلموں، مسافروں اور غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تو یہ آپ کے سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ تھرڈ شارٹ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کس نشانی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف راغب دلائی؟ تو اس کے لیے آپ نے آنا ہے پیج نمبر 60 کی لاسٹ لائن ہے آپ کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ تو یہاں تک آپ کا تھرڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس آپ کا لانگ کیا ہے۔ لانگ کوشچن آپ کا دیا ہوا ہے، تفصیلی جواب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں خدمت خلق، نمبر 1 عفت و حیات، 2 شجاعت، 3 بہن بھائی اور دوستوں کے ساتھ نے سلوک، اور اس نے معاملات پر نوٹ لکھیں۔ تو ان سب کے بارے میں آپ کو ایک شارٹ پیراگراف لکھ کر ان کے بارے میں بتانا ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کا جواب پہلے سے آلریڈی لکھ لیا ہوا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ہیڈنگ آپ کی کیا بنتی ہے، خدمت خلق، کیونکہ اس میں یہاں پہ پہلے جو سوال میں ہے وہ خدمت خلق ہی دیا ہوا ہے، تو میں نے ہیڈنگ میں پہلے خدمت خلق کی ہی بنائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مدد کے لیے پکارتا یا کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد ضرور فرماتے۔ میں اس کو ذرا سیٹ کر لیتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ عرب کے مسلموں کی راہ رسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت فرمائی، جس میں یہ طے پایا کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، مسلموں، مسافروں اور غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے،
اس معاہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اب سیکنڈ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے افت و حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افت و حیا کے پیکر تھے۔ پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حیا دار کوئی نہ تھا۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار دوشیزہ لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانے نہیں ہوتے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبادی سے بہت دور نکل جاتے تھے۔ بہن بھائیوں سے اور دوستوں سے حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت سیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین میں قیدیوں میں شامل تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھا کے انہیں احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ پھر ان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام اور حضرت زمعہ بن سلبہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ جس طرح یہ بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک کا پورا آپ کو ایک پیراگراف بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ کر دیا ہے اور ایک جو ہے دوستوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا لاسٹ جو ہے شجاعت و بہادری اور حسن معاملات، تو اس میں آپ نے لکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شجاعت و بہادری اور حسن معاملات کا بہترین نمونہ تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ کا عالم یہ تھا کہ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے فتنہ فساد سے تمام اہل مکہ کو بچا لیا۔ ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ مزید ویڈیو کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جیسی کوئی نئی ویڈیو ہے آپ کو پتہ چل جائے۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔